بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ مولاي صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم الحمد للہ منشی الخلق من عدم ثم الصلاۃ علی المختار فی القدم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا۔ محترم سامعین و ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج جو ہمارا ٹاپک ہے، موضوع ہے، نہایت اہم ہے۔ ربیع الاول شریف کی آمد ہے کہ ایام جاری و ساری ہیں۔ حضور جانے دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آمد کے جلسے، جلوس، محفلیں پوری دنیا میں منائی جا رہی ہیں۔ لوگ، مسلمان سارے خوشیاں منا رہے ہیں۔ ہم بھی الحمدللہ آپ کی آمد پر، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی تشریف آوری پر بہت خوش ہیں۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، فرمایا کہ جو آپ کی رب کی نعمت اللہ نے آپ کو دی ہے اس کا تم خوب چرچا کیا کرو۔ پھر ایک اور جگہ فرمایا کہ تم اللہ کی رحمت، اس کے فضل کی، اس کی عنایتیں ہیں، جو اس کی نعمتیں ہیں، تو پھر اس پر خوشی کا بھی اظہار کیا کرو جو اللہ نے فضل فرمایا ہے۔ حضور جانے دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی نعمت عظمیٰ ہیں، نعمت عظمیٰ سے کم نہیں ہیں۔ آپ سب جہان کے لیے نعمت بن کر آئے، رحمت بن کر آئے، اور اللہ رب العزت نے فرمایا نعمت کو خوب چرچا کرنا چاہیے۔ تو دیگر نعمتوں کا تو ہم چرچا کرتے ہیں، مثال کے طور پہ بیٹے کی پیدائش ہوئی ہے، یا جاب ملی ہے، یا کوئی چیز لی ہے، گاڑی لی ہے، تو ہم اس کو بھی سالانہ یا اس طرح کی چیزیں ہم کرتے ہیں کہ خوشی کا اظہار کرتے ہیں۔ تو حضور جانے دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایک نعمت ہے۔ آپ کی تشریف آوری بھی ہم سب کے لیے خوشی کا باعث ہے، تو ہم سال بعد آپ کی آمد کی بھی خوشی مناتے ہیں۔ جس طریقے سے دیگر نعمتوں کی خوشی کا اظہار کرنے میں کوئی قباحت نہیں ہے، کسی کو کوئی مسئلہ نہیں ہوتا۔ یہاں تو دارالعلوم، مدرسہ، کوئی فیکٹری، کوئی چیز بناتے ہیں، کوئی دکان بناتے ہیں، کوئی گھر بناتے ہیں، تو اس کی بھی سالانہ خوشی منائی جاتی ہے۔ بیٹے کی پیدائش پر، شادی کی خوشیاں، یہ ساری منائی جاتی ہیں، کسی قسم کا کسی کو کوئی مسئلہ نہیں ہوتا۔ تو حضور جانے دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوشی منانے میں بھی کسی کو مسئلہ نہیں ہونا چاہیے۔ میرے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد پر کیا ہوا؟ ابو العاص کی جو والدہ ہیں وہ فرماتی ہیں کہ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت بسعادت ہوئی تو اس وقت میں وہیں موجود تھی۔ اب معاملہ کیا ہوا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت کے وقت جو تارے ہیں وہ میرے اتنے قریب آ گئے کہ میں دیکھنے لگی، مجھے لگا کہ ابھی گر جائیں گے، مجھ پر گر جائیں گے۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جب دنیا میں آمد ہوئی، تشریف لائے، تو فرماتی ہیں کہ پورا کمرہ نور سے بھر گیا، پورا گھر روشن ہو گیا، اور میں جس طرف دیکھتی تھی ہر طرف نور ہی نور تھا۔ تو یہ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد ہے۔ اور میرے مالک نے فرمایا، حدیث قدسی ہے، فرمایا لولاک لما خلقت الافلاک، لولاک لما خلقت الدنیا، لولاک لما خلقت الشمس والقمر۔ میں کچھ بھی نہ پیدا کرتا، دنیا بھی نہ پیدا کرتا، افلاک بھی نہ پیدا کرتا، اگر آپ کو اے حبیب نہ بناتا۔ اے حبیب اگر آپ کو نہ بناتے تو ہم سورج بھی نہ بناتا، اگر میں آپ کو نہ بناتا تو میں چاند بھی نہ بناتا۔ یہ ساری چیزیں، یہ چہک مہک، یہ روشنیاں، یہ خوبصورتیاں، یہ دنیا، یہ لوگ، یہ سب کا سب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی وجہ سے۔ اب لوگ یہ جو چراغاں کرتے ہیں، یہ جھنڈے لگاتے ہیں، خوشیاں مناتے ہیں، اور یہ تو تھوڑی سی روشنی ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد پر تو میرے مالک نے پورا آسمان سجا دیا، تاروں سے بھر دیا، روشنی ہی روشنی، سورج۔ تو ہم اگر چھوٹی سی لائٹنگ کر لیں تو یہ بھی ہمارے لیے تھوڑا سا حصہ ہوگا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد پر۔ تو خوشی کا اظہار کریں، محفل میلاد منائیں، خوب حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر درود شریف پڑھیں، ایک دوسرے کو مبارکباد دیں، غریبوں کی بھی مدد کریں، یہ بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد کی خوشی ہے۔ اب سوال یہ ہے، صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ نے کیا جلوس میلاد یا یہ منایا، تذکرے کیے کہ نہیں کیے؟ تو میں آپ کو ایک مسلم شریف کی حدیث سناتا ہوں، ترمذی شریف میں بھی ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ایک بار صحابہ کرام کے قریب سے گزرے، صحابہ کرام بیٹھ کر کچھ گفتگو کر رہے تھے۔ حضور علیہ السلام نے پوچھا کیا باتیں کر رہے ہو؟ کہا کہ ہم یہ باتیں کر رہے ہیں، مالک کا شکر ادا کر رہے ہیں کہ اس نے ہمیں اسلام کی دولت سے مالا مال کیا، اور ہم یہ بھی مالک کا شکر ادا کر رہے ہیں کہ اس نے آپ کے ذریعے ہم پر احسان کیے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ کیا تم اس پر قسم دے سکتے ہو یہی باتیں کر رہے تھے؟ تو صحابہ کرام نے عرض کیا اللہ کے رسول، ہم قسم کہتے ہیں، ہم قسم اٹھاتے ہیں اس بات پر کہ ہم اللہ کا شکر ادا کر رہے تھے کہ اس نے ہمیں اسلام کی دولت سے مالا مال کیا اور آپ کے ذریعے ہم پر احسان فرمایا۔ تو سیدنا
محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میرے صحابہ کرام مجھے اس بات میں شک نہیں ہے جو تم بات کر رہے ہو جو میں نے قسم لی ہے کہ شک ہو مجھے نہیں، میرے پاس جبریل آئے ہیں، انہوں نے سلام بھی کہا ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ اللہ رب العزت تمہاری یہ صحابہ کرام کی گفتگو پر فرشتوں میں کے درمیان وہ فخر فرما رہا ہے کہ یہ صحابہ کرام بیٹھ کے گفتگو کر رہے ہیں۔ ایک اور حدیث شریف آپ نے السلام کے صحابہ کرام بیٹھے تھے آپس میں گفتگو کر رہے تھے، انبیاء کرام کے تذکرے کر رہے ہیں بیٹھ کہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ ہے، حضرت موسیٰ کلیم اللہ ہے اور حضرت عیسیٰ روح اللہ ہے، یہ ساری گفتگو کر رہی ہے۔ حضور علیہ السلام نے پوچھا کیا باتیں ہو رہی؟ کہا کہ ہم یہ باتیں کر رہے ہیں کہ ابراہیم خلیل اللہ ہے، موسیٰ کلیم اللہ ہے، عیسیٰ نبی اللہ ہے۔ تو حضور جاند عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم جان لو کہ انا حبیب اللہ، میں حبیب اللہ ہوں۔ تو یہ صحابہ کرام کیا کر رہے تھے؟ حضور علیہ السلام کی باتیں کر رہے تھے، حضور علیہ السلام کی گفتگو کر رہے تھے، یہ محفل میلاد ہی منا رہے تھے۔ یہ جو احادیث ہیں ایک دوسرے کو سناتے ہیں کہ صحابہ کرام نے آگے ہم تک حدیثیں سنائی ہیں، باتیں سنائی ہیں۔ شمائل ترمذی ایک خوبصورت کتاب ہے، پوری کی پوری حضور علیہ السلام کی حلیے پر ہے، یہ سارا کا سارا تو محفل میلاد ہے۔ قرآن پاک کی بات کی جائے تو والضحیٰ ہے، یاسین ہے، طٰہٰ ہے، دیگر صورتیں ہیں، دیگر نام ہے، یا ایھا المزمل ہے، یا ایھا المدثر ہے، یہ سارے کے سارے حضور علیہ السلام کی شان ہے۔ یہی تو محفل میلاد یہ جو کانسیپٹ ہے کہ بہت بڑی ہو، لنگر ہو، یہ ہونا چاہیے، اور محفل میلاد یہ حضور کا تذکرہ ہو، حضور جاند عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی خوشی منائی جائے۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، محفل میلاد مناتے دل کی خوشی سے محفل میلاد کرنے کی توفیق عطا فرمائے مرتے دم تک۔ سیدنا شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو محفل میلاد مناتا ہے انشاءاللہ العزیز اس محفل میلاد کی برکت سے بروز قیامت اسے جنت نصیب ہوگی۔ دیگر کے کئی اقوال ہیں کہ جو محفل میلاد مناتا ہے اس کا ثواب اسے جہنم سے روکے گا، ہے نہیں؟ تو یہ محفل میلاد کی خوشی منانا۔ سیدنا شیخ عبدالحق محدث دہلوی، ولی اللہ شاہ محدث دہلوی ہر سال محفل میلاد منایا کرتے، ہر سال خوب اہتمام کرتے تھے۔ تو یہ بڑے بڑے محدثین، ایک بادشاہ گزرا ہے اربل شہر کا نام کا بہت بڑا بادشاہ گزرا ہے ابو سعید مظفر، تو یہ صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے بہنوئی تھے، بہت زبردست قسم کا البدایہ والنہایہ کتاب ہے اس میں موجود ہے، کمال کا بادشاہ تھا، بڑا دلیر آدمی تھا، عظیم لیڈر تھا، وہ ویسے ہی محفلیں کرتا تھا ہر سال، لیکن جب 12 ربیع الاول کی محفل آتی تھی تو اتنا اہتمام کرتا تھا، راوی کہتے ہیں کہ 500 بکریوں کے بھنے ہوئے سر، یعنی 500 سے زائد بکرے وہ ذبح کرتا تھا، پھر پھرنیاں، لنگر، کھانے، پوشاکیں، غریبوں میں مدد، کئی سینکڑوں کی تعداد میں شادیاں کروانا، یہ 12 ربیع الاول والے دن وہ بادشاہ کیا کرتا تھا۔ تو یہ لوگ مناتے تھے۔ اب ہمارے پاس اتنا نہیں ہے، ہمارے پاس جو تھوڑا بہت ہوتا ہے وہ کر لیتے ہیں۔ تو یہ جس کے پاس جتنا اہتمام ہے محفل میلاد منائیں، گھر میں منائیں، لوگوں میں خوشیوں کا اظہار کریں۔ ہم جب کسی چیز ہمیں حاصل ہوتی ہے، قرآن اندازی نکل آئے یا بیٹا پیدا ہو جائے تو پوری دنیا کو بتاتے ہیں، سب چیزوں کو بتائیں، ہمارے یہاں میں جی باپ بن گیا، میں جی ماما بن گیا، میں فلانا ہو گیا، میں فلانا ہو گیا، تو یہ خوشی کا اظہار کرتے ہیں۔ تو حضور جاند عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پر بھی خوشی کا اظہار کرنا چاہیے۔ اللہ حضور جاند عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ ہمارے گناہوں کو بھی معاف فرمائے، جنت میں داخلہ نصیب فرمائے، اور حضور علیہ السلام کی محبت میں زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔